السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست زبیر احمد اور آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل زبیر ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان کسی اردگان کا منتظر۔ سن 2013 میں مسلم ترکی ملک کی کل ملکی پیداوار 1,100,000,000 تھی، جو کہ مشرقی وسطی کی مضبوط ترین تین اقتصادی قوتوں یعنی ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مجموعی پیداوار کے برابر ہے۔ اردن، شمال اور لبنان جیسے ملکوں کا تو شمار ہی نہیں۔ اردگان نے سالانہ تقریباً 10 پوائنٹس کے حساب سے اپنے ملک کی معیشت کو 111 نمبر سے 116 نمبر پر پہنچا دیا، جس کا مطلب ہے کہ ترکی دنیا کا 20 بڑی طاقتوں G20 کے کلب میں شامل ہو گیا ہے۔ اردگان نے ترکی کو دنیا کی مضبوط ترین اقتصادی اور سیاسی قوت بنانے کے لیے سن 2023 کا ہدف طے کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ترکی اس عزم میں کامیاب ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ استنبول ایئرپورٹ یورپ کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ اس میں یومیہ 1260 پروازیں آتی ہیں۔ مقامی ایئرپورٹ کی صبح کی 630 فلائٹس اس کے علاوہ ہیں۔ ترک ایئر لائن مسلسل 3 سال سے دنیا کی بہترین فضائی سروس ہونے کا اعزاز حاصل کر رہی ہے۔ 10 سالوں کے دوران ترکی نے جنگلات اور پھلدار درختوں کی شکل میں 2,770,000,000 درخت لگائے ہیں۔ اپنے اس دور حکومت میں ترکی نے پہلا بختر بند ٹینک، پہلا ایئر کرافٹ، پہلا ڈرون اور پہلا سیٹلائٹ بنایا ہے۔ یہ سیٹلائٹ عسکری اور بہت سے دیگر امور سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اردگان نے 10 سالوں کے دوران 125 نئی یونیورسٹیاں، 199 سکول، 510 ہسپتال اور 1,69,000 نئی کلاسیں بنوائی تاکہ طلباء کی تعداد فی کلاس 21 سے زیادہ نہ ہو۔ گزشتہ مالی بحران کے دوران جب امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں نے بھی اپنی فیسیں بڑھا دی تھی، ان دنوں میں بھی اردگان نے حکم نامے جاری کیا کہ تمام یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تعلیم مفت ہوگی اور سارا خرچہ حکومت برداشت کرے گی۔ 10 سال پہلے ترکی میں فی فرد آمدن $3500 سالانہ تھی، جو 2013 میں بڑھ کر $11,000 سالانہ تک پہنچ گئی۔ یہ شرح فرانس کی فی فرد شرح آمدن سے زیادہ ہے۔ اس دوران ترکی کرنسی کی قیمت میں 30 گنا تک اضافہ ہوا۔ ترکی کی بھرپور کوشش ہے کہ سن 2023 تک علمی تحقیقات کے لیے 3 لاکھ اسکالرز تیار کیے جائیں۔ اہم ترین سیاسی کامیابیوں میں یہ بھی ہے کہ اردگان نے قبرص کے دونوں حصوں میں امن قائم کیا اور کرد کارکنوں کے ساتھ برابری کی سطح پر مذاکرات کے ذریعے خون خرابے کو روکا۔ آرمینیا کے ساتھ مسائل کو سلجھایا۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کی فائلیں گزشتہ 9 دہائیوں سے رکی ہوئی تھی۔ ترکی میں تنخواہوں اور اجرتوں میں 300% اضافہ ہوا ہے۔ مزدور کی کم از کم تنخواہ 340 لیرہ سے بڑھ کر 957 لیرہ ہو گئی ہے۔ کام کی تلاش میں پھرنے والوں کی شرح 38% سے گھٹ کر 2% پر آ گئی ہے۔ ترکی میں تعلیم اور صحت کا بجٹ دفاع کے بجٹ سے زیادہ ہے۔ یہاں استاد کی تنخواہ ڈاکٹر کی تنخواہ کے برابر ہے۔ مسلم ترکی میں 35,000 ٹیکنالوجی لیب بنائی گئی ہیں، جہاں نوجوان تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اردگان نے 47 ارب کا بجٹ خسارہ پورا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ جون میں بدنام زمانہ ورلڈ بینک کے قرضے کی $300 ملین کی آخری قسط بھی ادا کر دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ترکی نے ورلڈ بینک کو $5 ارب کا قرضہ بھی دیا۔ مزید برآں ملکی خزانے میں $100 ارب کا اضافہ کیا، جبکہ اس دوران بڑے بڑے یورپی ممالک اور امریکہ جیسے ملک قرضوں، سود اور افلاس کی وادی میں حیران و سرگرداں ہیں۔ 10 سال قبل ترکی کی برآمدات $23 ارب تھی، اب اس کی برآمدات $153 ہیں، جو کہ دنیا کے 190 ممالک میں پہنچتی ہیں۔ ان برآمدات میں پہلے نمبر پر گاڑیاں، دوسرے نمبر پر الیکٹرانک کا سامان آتا ہے۔ یورپ میں بکنے والی الیکٹرانک اشیاء میں ہر 3 میں سے 1 ترکی کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔
ترکی حکومت نے توانائی اور بجلی کی پیداوار کے لیے کوڑے کی ریسائکلنگ کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس سے ترکی کی 1/3 آبادی مستفید ہو رہی ہے۔ ترکی کے شہری اور دیہی علاقوں کے 98% گھروں میں بجلی پہنچ چکی ہے۔ اردگان نے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک بچے کے ساتھ مباحثے میں شرکت کی جس میں ترکی کے مستقبل کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اس بچے کی عمر 12 سال سے زائد نہیں تھی۔ اردگان نے اس بچے کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ اپنے اس عمل سے اردگان نے ترک بچوں کو مباحثہ اور گفتگو کی ایک بہترین مثال پیش کی۔ اس سے ان بچوں کے مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 2009 میں ہونے والی دافوس اقتصادی کانفرنس میں جب اسرائیلی صدر پیریز نے غزہ پر حملے کا جواز پیش کیا اور لوگوں نے اس پر تالیاں بجائی تو اسرائیل کے اس دوست اردگان نے تالیاں بجانے والوں پر شدید تنقید کی اور یہ کہہ کر اس کانفرنس سے اٹھ گئے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایسی گفتگو پر تالیاں بجاتے ہو، حالانکہ اسرائیل نے غزہ میں ہزاروں بچوں اور عورتوں کی جانیں لی ہیں۔ اردگان نے اپنی بیٹی کے سر سے حجاب اتارنے سے انکار کیا اور تعلیم کے حصول کے لیے اسے یورپ بھیج دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ترکی کی یونیورسٹیوں میں حجاب پر پابندی تھی۔ اردگان وہ واحد شخص ہے جس نے اپنی اہلیہ کے ساتھ برما کا دورہ کیا اور میانمار کے ستم رسیدہ مسلمانوں سے ملاقاتیں کی۔ 9 دہائیوں پر محیط سیکولر دور حکومت کے بعد اردگان نے ترکی کی یونیورسٹیوں میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دوبارہ شروع کی۔ اردگان نے یونیورسٹیوں اور عدالتوں میں حجاب پہننے کی آزادی دی۔ اردگان نے بحر اسود کے کنارے پر سب سے بڑے معلق پل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف پر مشتمل لائٹنگ کی۔ اردگان نے 7 سال کی عمر کے 10,000 بچوں کے ایک جلوس کا اہتمام کیا جو استنبول کی سڑکوں پر یہ اعلان کر رہے تھے کہ وہ 7 سال کے ہو گئے ہیں اور اب وہ نماز اور قرآن پاک کا حفظ شروع کریں گے۔ دوستو یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو جو امید کرتے ہیں کہ آپ کے نالج میں کچھ نہ کچھ اضافہ کرے گی، اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو ایک بار لازمی سے شیئر کریں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔